ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم۔ آج سورہ توبہ میں آیت نمبر 61 سے بیان ہے، اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتی ہیں اور کہتی ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتی ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتی ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں، مگر تم میں سے جو ایمان والے ہیں، کیونکہ بات منافقوں کی چل رہی ہے ساری پیچھے سے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پیچھے منافقوں کا ذکر چل رہا ہے اور ابھی بھی آگے اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی جو نشست و برخاست ہوتی، جو محفل ہوتی، تو وہ اس میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی منہ میں آتا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بک دیتے تھے یا بول دیتے تھے جن سے۔ تو اگر کوئی انہیں آگے سے یہ کہتا کہ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، اس کا علم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہتے تھے کہ فکر نہ کرو، وہ کانوں کے بہت کچے ہیں۔ تو اگر کسی نے ہماری کوئی بات ان کو جا کر بتا بھی دی تو ہمارا کیا ہے، ہم حلف اٹھا لیں گے، ہم حلفیہ بیان دے دیں گے کہ ہم نے تو یہ بات ہرگز نہیں کی تھی، ہم تو قسم کھا لیں گے، اور جب ہم قسم کھائیں گے وہ فوراً ہماری بات مان جائیں گے۔ یعنی جب وہ اللہ کے رسول کا معاذ اللہ کوئی مذاق اڑاتے، کوئی آپس میں مذاق کی باتیں کرتے، تو ان کو کہا جاتا کہ اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو پتہ چل گئیں تو پھر بتاؤ، تو آگے سے کہتے تھے کوئی بات نہیں، معاذ اللہ وہ کانوں کے کچی ہیں، ہم قسم کھا لیں گے جا کر، ہم نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، وہ ہماری باتوں پر بھی یقین کر لیں گے، وہ تو ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہ میرے محبوب کا تمہاری بات سن لینا، اور یعنی جو بندہ بھی آ کر بات کرتا ہے اس کی بات سن لیتے ہیں، کوشش حتی الوسع یہی کرتے ہیں کہ ان سے اعراض کرتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھ لو کہ اگر حقیقت ظاہر ہو گئی، جو کہ میرا محبوب حقیقت سے آشنا ہے اور وہ جانتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا، تو پھر جو تمہاری منافقت ہے اس کا پتہ چل جائے گا، اور تم ذلیل و خوار ہو کر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگے۔ یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو اللہ کے رسول کے ساتھ؟ وہ تو اپنی فقط عذرائے شفقت، وہ تم لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، وہ تو تمہاری پردہ پوشی کرتے ہیں۔
اس لیے یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری بات کو صرف سچ سمجھتی ہیں، اور تمہیں جو تم جھوٹ بولتے ہو ان کے سامنے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، انہیں سب پتہ ہے. وہ تمہاری بات میں ہاں ملا ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لیتے ہیں. تو اس میرے محبوب کی شان، وہ تو تمہاری وہ تو غیروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تو وہ تم لوگ تو پھر مومن کے بھیس میں بیٹھے ہوئے ہو، جو ان سے مومن کا بھیس بدل کے بیٹھے ہوئے ہو. کیونکہ منافق کی بات سے منافقوں کا ذکر چل رہا ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے بے شمار آیتوں سے جو ان سے. تو جو بیگانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور دشمنوں کو رسوا نہیں کرتا، تو تم تو پھر مومنوں کا روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ کرام کے اندر صحابہ کرام کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے ہو جو ان سے. تو یہ تو وہ جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے جو ان سے. تو ان کی اس جو دریا دلی ہے اور ان کی جو رحمت ہے، یہ وہ کسی سے کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے. ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہی رحمت ہے، جو اس آیت کے اندر جیسے فرمایا گیا. تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اصل میں یہ چیز بتائی گئی کہ جس نے بھی میرے حبیب کے دل اقدس کو، میرے حبیب کے دل کو تکلیف پہنچائی، وہ شخص دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. جس نے بھی حضور کو تکلیف دی جن سی ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو حضور کے علمی کمالات کا انکار کرتے ہیں، اور پھر علمی کمالات کا انکار کرنے کے لیے جو ثبوت اور دلائل تلاش کرتے ہیں، اور وہ پھر برے ارادے سے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تاکہ ایسے دلائل ہاتھ میں آئیں کہ جس سے آپ کے علمی کمالات کے اندر خدا نخواستہ کوئی نقص یا کوئی ایسی چیز بیان کی جائے جو ان سے. تو یہ جو چیز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے دروازے کو کھول رہے ہیں، اور جہنم کا دروازہ جو ان سے یہ لوگ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو اصل چیز اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمائی گئی وہ یہی تھی، آیت نمبر 61 کے اندر، کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. بعض منافق نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں. قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّحْمَةِ. آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، وہ ویسے تم سے اعراض کرتے ہیں اور پردے ڈالتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو تم مومنوں کا بھیس بدل کر آتے ہو، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ہی رحمت. ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون. اب وہ جو لوگ آپ کے علمی کمالات میں یا آپ کے کسی بھی طرح کے معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق کے یا آپ کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب وہ جو بھی لوگ ہیں جس بھی طریقے سے اللہ کے رسول کو، اگر وہ قرآن حدیث کو بھی، بھلے وہ قرآن حدیث کو بھی اس نیت سے پڑھتے ہوں کہ حضور کے علمی کمالات کے اندر کسی طرح ہم کچھ کمی واقع کرنے کی کوشش کریں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی دردناک عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے. آگے فرمایا آیت نمبر 62 کے اندر، آیت نمبر 62، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. تو اے مسلمانوں، منافق جو ہیں، منافق وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. منافق، اے مسلمانوں، منافق تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے. اگر وہ مومن تھے، مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، مگر منافق جو سے ہیں وہ کرتے کہ ہیں تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی جو سی ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں. اب اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ گیا کہ
منافق جو لوگ ہیں ان کی نادانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی بے وقوفی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق کتنے نادان اور بے وقوف لوگ ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی یعنی اپنی اندر کی پاکی اور اپنی نیک نیت کو ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کی باتیں آپس میں ملاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو یقین دلائیں وہ اپنے خالص من کا اپنی وفاداری کا، لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول تو خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی باتیں جو ہیں تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گزرا، جیسے پچھلی آیات میں بھی گزرا تھا اور میں نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا بھی ذکر کر دیا جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا تھا، جیسے اللہ عطا فرماتا ہے ویسے اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ خود سے عطا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے دیے سے عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا جون سا ہے۔ تو ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو وہ شرک نہیں بن جاتا، جیسے بعض لوگ جون سے اس کو بلا لیتے ہیں جون سے۔ تو اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی ان کے نظر میں ہوتی ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے جون سے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر جو واحد کی ضمیر ذکر کرنے میں حکمت کی گئی کہ وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جس پر اللہ راضی اس پر اس کا رسول بھی خوش، اور جس پر اس کا رسول راضی اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ جو اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی آیت نمبر 62 کے اندر کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو اے مسلمانوں، منافق تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے۔ اللہ اور اس کا رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دینا کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ قرآن ہمیں یہ چیز سمجھا رہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے، یعنی دونوں کا ذکر کیا۔ اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا تو اللہ کو راضی کر لیا۔ جو ان سے آگے فرمایا گیا آیت نمبر 63 کے اندر أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی، یہ بڑی ذلت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منافقوں کی ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب واضح دلائل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے اوپر ہونا، حضور کا صدق جون سے اور حضور کا سچ یہ ظاہر ہو گیا، تو وہ جو منافق تھے وہ تو ہر روز، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہ معجزات دیکھتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ان بے ادبیوں کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، منافقین بھلے اللہ کو مانتے تھے اور اپنے گمان کے اندر وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یعنی بعض منافق ایسے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی، اپنے گمان کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ جیسے اللہ کا دینا، اللہ کے رسول کا دینا یہ ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے دیے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو منافق اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے اپنے گمان میں اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا اصل میں اللہ ہی کی مخالفت کرنا ہے، اصل میں۔ اس لیے اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی جنسی ہے، یہ رسوائی ہے ان کے لیے جنسی ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 64، يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ۔ منافق جو ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی منافق جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو ان کو منافقوں کے دلوں کی باتوں کی خبر دے دے گی۔ منافق جو ہوتا ہے اس کو ڈر اور کھٹکا تو لگا رہتا ہے نا، کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنا ایمان بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنا نفاق بھی چھپا رہا ہوتا ہے جون سے۔ تو یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں منافق جون سے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دلوں کی باتیں بتا دے گی، مسلمانوں کو منافقوں کے جو دلوں کے اندر چیزیں ہیں ان کی خبر دے دے گی۔ قُلِ اسْتَهْزِئُوا، آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، اِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اب اصل میں یہاں فرمایا یہ گیا کہ ان منافقوں کو ہمیشہ اس بات کا ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کا نفاق ظاہر نہ کر دیا جائے، کیونکہ اندر سے منافق تھے۔ اب اوپر سے انہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا تھا، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اب ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو دیکھتے تھے اور سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے، تو ان کو اندر سے ایک ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کی جو منافقت ہے یہ کہیں کوئی ایسی آیتیں نازل نہ ہو جائیں جو ہمارے دل کی جو اندر کی باتیں ان کو اس کی خبر نہ ہو جائے جون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ بے شک جس چیز کا تمہیں کھٹکا لگا ہوا ہے نا وہ ہو جانا ہے، ایسا ہو جائے گا۔ تو اور تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ناموں اور تمہارے کاموں کے اوپر بھی مبتلا کر دیا گیا ہے، کہ میں نے اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، ان کو تمہارے ناموں کا بھی پتہ ہے اور تمہارے کاموں کا بھی پتہ ہے۔ تو اصل چیز اس آیہ کریمہ کے اندر کہ منافق اس بات سے ڈرتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو منافقوں کے دلوں کی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو اس سے ان کو پتہ چل جائیں۔ تو آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یہی اسی چیز سے ڈر رہے ہو نا کہ تمہارے دلوں کی باتیں جو سی ہیں ان کا کہیں مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، تو وہ اب ہونے والا ہے جون سا ہے۔ تو ایک تفسیر کبیر کے اندر ہے، امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ حسن بیان کرتے ہیں کہ 12 منافق اپنے نفاق پر جمع ہوئے، 12 منافق۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو ان کے نفاق کی خبر دے دی۔ ادھر جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ میرے محبوب کو بتا دو یہ منافق ہیں سارے جن سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس بات پر جمع ہوئے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی، جو 12 منافق 12 بندے اپنے نفاق پر جمع ہوئے تھے،
کوئی بھی میٹنگ کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کوئی نئی کانسپریسی جو سی ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو ادھر سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو خبر دے. یہ امام فخر الدین رازی فرما رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. انہوں نے کہا لوگ اس بات پر جمع ہوئے. تو یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود کھڑے ہو کر اعتراف کر لیں اور اپنے رب سے استغفار کریں یہاں تک کہ میں ان کی شفاعت کر دوں. پھر بھی حضور نے ان کو موقع دیا. اتنی منافقت، اتنی بے ایمانی کے باوجود بھی پھر ان لوگوں کی، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع کیا دیا. حضور نے فرمایا کہ بھئی مجھے یہ معلوم ہے کہ 12 بندے اس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، تو ابھی بھی وقت ہے وہ کھڑے ہو کر خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیں، خود سے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ وہ کھڑے ہو کر اعتراف کریں کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں، معافی مانگیں تاکہ میں ان کی شفاعت کر دوں. مگر وہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ منافق جن سے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں کھڑے ہو جاؤ، او فلاں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تم بھی کھڑے ہو جاؤ. پھر آپ ان سب کے پاس گئے. پھر وہ کہنے لگے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اب کہہ رہے ہو، اب کہہ رہے ہو. حالانکہ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد میں نے پھر بھی تمہیں بتا بھی دیا کہ تم لوگ اس طرح ایک میٹنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، اور پھر میں نے تمہیں موقع دیا مگر تم پھر بھی نہ مانے. مگر اب جب میں نے ناموں کو ظاہر کر دیے تمہارے اوپر جون سے، حتیٰ کہ میں تم لوگوں کے پاس چلا گیا، پھر تم نے استغفار اور اعتراف کرنے کے لیے، تو حالانکہ میں تمہیں معلوم تھا کہ میں تو تمہاری شفاعت کرنے والا تھا اور اللہ قبول فرما لیتا، مگر اب دفع ہو جاؤ، میرے پاس سے نکل جاؤ. اور پھر ان کو نکال دیا گیا. تو جب اصل میں چیز یہ تھی کہ ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ جب منافق جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے. جب منافق، ایک بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ منافق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں ان کے احوال کی آپ کو وحی سے خبر نہ کر دے. اللہ تعالیٰ ان کے جو دلوں کی باتیں ہیں ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے. بھی جب وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور آپ کی تکذیب بھی کرتے تھے، تو پھر وہ اس بات سے ڈرتے کہ کہیں اللہ اور ان کے احوال کی آپ کو یعنی خبر، ان کے دلوں کی جو ان کی حرکتیں ہیں ان کا مسلمانوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے. تو مفسرین نے کہا ہے کہ بھلے وہ کافر تھے، لیکن ان منافقوں کو بھی بار بار کئی مرتبہ یہ ایک تجربہ ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی باتوں کی وحی کے ذریعے سے خبر دی. اس لیے بعض لوگوں کے دلوں کی خبریں حضور وقتاً فوقتاً دیتے رہے تھے. اس لیے ان کو ہر وقت ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم کرنے لگے ہوئے ہیں ہمارے بھی دلوں کی باتیں جون سی ہیں وہ اللہ کے رسول کو جون سی ہیں وہ بتا دی جائیں. تو اس تجربے کی بنا پر جون سے وہ ڈرتے رہتے تھے جون سے. اب آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر آپ ان سے ان کے مذاق اڑانے کے متعلق سوال کریں، اب اگر آپ ان سے محبوب یہ جو مذاق اڑاتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی تم مذاق اڑا رہے تھے، تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ ہم تو یا رسول اللہ ہم تو محض خوش طبعی کر رہے تھے، ہم تو ایویں ایک دل لگی کر رہے تھے، دل لگی کرتے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. آپ کہیے کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب عذر نہ پیش کرو، جیسے کہ انہوں نے بعد میں وہ عذر پیش کیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ چلو دفع ہو جاؤ اب یہاں سے. جب موقع دیا گیا، اس کے باوجود موقع پھر میں نے تمہیں موقع دیا اور پھر اس کے اوپر کہ میں
تمہیں بتا بھی دی تمہاری ساری کانسپریسی جو تم کرتے تھے اس میٹنگ کے اندر، جو تم کٹھے ہوئے تھے، مگر پھر بھی تم نے اب عذر نہ پیش کرو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکی ہو. ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے اس کی توبہ کی وجہ سے درگزر کر لیں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ کفر اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے. ہم تمہاری ایک جماعت سے اس کی توبہ کی وجہ سے اگر درگزر کر بھی لیں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے. جس نے سچی توبہ کر لی اور وہ آ گیا، مگر دوسرا جو جھوٹ بول رہے تھے اور اسی نفاق کے اوپر قائم تھے، وہ کفر اور مذاق اڑانے کے اوپر اصرار کرتے تھے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. تو اب مسلمانوں کا مذاق اڑانا جو ان سے ہے، یہ منافقوں کا ایک ہابی تھی ان کی، کہ وہ ہر قدم پر آپ جنگ بدر میں پڑھ آئیں، غزوہ احد میں پڑھ آئیں، غزوہ تبوک میں، غزوہ حنین، مختلف واقعات میں آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کی ایک عادت تھی، اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور خصوصاً جب مسلمان بالکل بے سر و سامانی کے باوجود کیسر سے جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگے تو یہ آپس میں بہت مذاق اڑاتے تھے منافق جن سے. اس کا ذکر تفصیل سے پیچھے گزر چکا ہے ایک درس کے اندر. کوئی کہتا کہ یہ دیکھو، واہ یہ تو شہنشاہ روم سے لڑنے کے لیے جا رہی ہیں، یہ ان سے لڑیں گے جو ان سے. ان لوگوں کو تو یعنی مسلمانوں کا مذاق اس حد تک اڑاتے تھے. دوسرا کہتا ہے بے فکر رہو، ان کو بس وہاں پہنچنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا ان کا حال کیا ہوتا ہے وہاں پر، جانے دو ان کو وہاں پر جو ان سے ہے. کوئی کہتا کہ مزہ تو تب ہے نا کہ جب ان کے اوپر معاذ اللہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور ان کو وہاں پر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی سزا دی جا رہی ہو، کوئی کوڑے برس رہے ہوں. بہرحال وہ اس طرح کی مختلف باتیں کر کر وہ جو ان سے وہ مذاق اڑاتے تھے. مگر جب یہ باتیں کوئی بندہ سن لیتا اور یہ باتیں مسلمانوں میں پھیل جاتی کہ یار وہ لوگ نا وہاں پر یہ اس طرح کی بکواس کر رہے تھے صحابہ کرام کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو پھر اس وقت کیا کہتے کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا تمہیں اور کوئی نہیں ملا دل لگی کرنے کے لیے، یہ تم کیا کر رہے تھے وہاں پر جان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے منافقین کے متعلق امام ابن جریر جو ہیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ ہمارے قرآن پڑھنے والے جتنے پیٹ کے حریص ہیں اور جتنی باتوں میں جھوٹے ہیں اور مقابلے کے وقت جتنے بزدل ہیں، اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ایک بندے نے یہ کہا غزوہ تبوک کی ایک مجلس میں کہ ہمارے قرآن پڑھنے والے، کدھر اشارہ تھا اس کا، یہ پیٹ کے حریص ہیں اور جتنی یہ باتوں میں یہ جھوٹے ہیں اور مقابلے کے وقت یہ جتنے بزدل ہیں، میں نے تو اتنا کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. اب اسی مجلس میں ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، وہ کہنے لگا تم نے جھوٹ بولا، تم جھوٹ بولتے ہو اور تم منافق ہو. اس مجلس میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم منافق ہو. میں اللہ کے رسول کو تمہاری یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ بات تم نے کی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور قرآن نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہی بندہ جس نے وہ غلط زبان استعمال کی تھی کہ قرآن پڑھنے والے جتنے پیٹ کے حریص ہیں اور جتنی باتوں کے اندر جھوٹے ہیں اور جتنے لڑنے میں بزدل ہیں، تو اتنا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو وہ بات اس مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا، اس نے کہا تو جھوٹا ہے اور تو ہے ہی منافق، کیونکہ یہ باتیں صرف منافق کرتے ہیں، یہ وفادار نہیں کرتے، یہ
جو دغاباز ہوں یہ وہ باتیں کرتے ہیں، جو اپنے نہ ہوں غیر ہوں یہ وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ اب قرآن نازل ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ کیا فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا اس شخص کو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور پتھروں سے اس کے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، اور اونچی آواز سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہم تو محض خوش طبعی کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم تو آپس میں بس ویسے ہی بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے سے یہ جواب دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ کیا تم یہ کر رہے تھے؟ ان چیزوں کا اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا۔ ایک اور تفسیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہے تھے، اور آپ کے آگے کچھ منافق تھے حضور کے آگے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ان منافقوں میں سے کسی شخص نے کہا کہ اب وہ جو پچھلا واقعہ بتایا اس میں وہ بندہ حضور کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ منافق جا رہے تھے، یہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ تو آگے جو منافق جا رہے تھے نا، ان میں سے کسی شخص اس نے کہا کہ اس شخص کو، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے نا آپس میں چائے مگوئیاں جیسے کرتے ہیں آپس میں کانوں میں جو باتیں، اس نے کہا اس شخص کو یہ امید ہے کہ یہ شام کے محلات اور قلعے فتح کر لے گا، اور نہیں، ایسا نہیں ہونا۔ اچھا، اب اللہ نے ویسے بھی اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرمایا تھا، بے شمار احادیث سے یہ بات ہم پہلے ثابت کر چکے اور بیان کر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا بھی علم دے دیا کہ یہ جو آگے منافق جا رہے ہیں، ان منافقوں میں سے ایک بندے نے یہ بات کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو روکو، ان کو روکو۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے اس طرح کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اس نے تو پچھلے والے نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ ہم تو فقط مذاق کر رہے تھے، محض دل لگی کر رہے تھے۔ تو اس نے بھی یہی کہا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو محض خوش طبعی کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ منافقین نے یہ کلمات کفریہ سنجیدگی سے کہے تھے یا مذاق سے، سنجیدگی سے کہے یا مذاق سے۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں، اور جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کہی ہوں، جس طرح بھی جو بے ادبی کا جو کلمہ ہے وہ بھلے جس انداز میں بھی کیا گیا ہو، جس حالت میں بھی کیا گیا ہو، تو یہ کلمات کفریہ جون سی ہیں انہوں نے بھلے ایک سیریس حالت میں کیے تھے سنجیدگی کے ساتھ یا مذاق کی حالت میں کیے تھے، جس طرح بھی انہوں نے یہ کلمات کہی ہوں یہ کفر ہے، اور اس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مذاق سے کلمہ کفر کہنا بھی کفر ہے۔ مذاق سے بھی کلمہ کفر کے مذاق میں کلمہ کفریہ کہہ دیا تھا تو وہ بھی کفر، اور بعض ائمہ نے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایسی صورت میں جون سا ہے کہ وہ بندہ جون سا ہے وہ واجب القتل ہے، انہوں نے کہا بعض ائمہ نے جون سا ہے اس کے اندر یہ چیز فرمائی۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اور اگر آپ ان سے ان کے مذاق اڑانے کے متعلق سوال کریں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو خوش طبعی کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کا اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے اس کی توبہ کی وجہ سے درگزر کر لیں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ کفر اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے۔ وہ آگے وہ اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ کہ اگر کوئی جس نے اس میں اگر ان کے مذاق اڑانے کے اوپر کوئی ایک بندہ درمیان میں وہ بولا نہیں تھا مگر وہ ہنسا تھا، مگر اس نے بعد میں سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی۔ تو یہ چیز ان آیات کے اندر فرمائی گئی۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔